اللهم يا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. قرآن مجید، فرقان حمید، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 129 ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ میری اولاد میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں کے اوپر تیری آیاتوں کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو قرآن اور سنت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں سے بت پرستی، شرک پرستی کو ختم کرے. اور یا اللہ یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں، انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست بھی ہے اور تیری ذات حکمت والی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے، کام پورا کر لینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اور دعا یہ مانگی، یا اللہ میری اس اولاد میں ایسے رسول، ایسے نبی کو مبعوث فرما، پیدا فرما، جو آنے والی نسل اور امت کی تربیت فرمائے، انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے، اور جن لوگوں کا عقیدہ یا اللہ تیری ذات سے ہٹ چکا ہے، ان کے دلوں کا تزکیہ کر کے ان کو یا اللہ تیری طرف دوبارہ جوڑے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں. اللہ رب العزت نے اس امت کے قسمت کو جگانا تھا اور ان لوگوں کی تربیت کرنی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا تھا. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا، مبعوث ہونے کا فیصلہ فرمایا. لیکن آپ علیہ السلام دنیا کے اندر واحد نبی ہے یا واحد انسان ہے
جن کی پیدائش سے پہلے کی بھی تاریخ موجود ہے اور پیدائش کے بعد قیامت تک کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ ہر انسان کی سیرت صورت رات دن کی گنتی اس کے پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ یہ فلاں تاریخ سے پیدا ہوا، اس نے یہ کیا، یہ کارنامہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا، اس دن یہ فوت ہو گیا، بس۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چل کر نبیوں در نبیوں کے پشتوں سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور پیدائش سے پہلے عرب کے اندر اثرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 50 دن پہلے واقع فیل پیش آیا۔ لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جس سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ عرب کی سرزمین کے اندر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ بیت اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ بادشاہ آیا، اللہ نے بغیر کسی اسباب کے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہونے والے ہیں عرب کی سرزمین۔ لیکن یہ شروع کہاں سے، تاریخ کہاں سے چلی؟ ابتدا سے آدم علیہ السلام نبوت در نبوت عرب کے اندر پہنچ کر عبد المطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، ان کے بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک بیٹا عبداللہ نامی آپ کا بیٹا، حضرت عبد المطلب اپنے نکاح کے غرض سے اور ساتھ میں اپنے بیٹے عبداللہ کی نکاح کے غرض سے طائف کے قبیلے زہرہ کے اندر بات ہوئی کہ جی وہاں اس طرح ایک عورت ہے، وہاں کی بیٹی آمنہ جس کا نام ہے، تو ان کا ہاتھ مانگ لیا کہ جی میرے بیٹے کے لیے ان کا نکاح، اور اپنے لیے بھی اسی خاندان سے نکاح کا سلسلہ قائم کیا۔ روایت کے اندر آتا ہے جب عبد المطلب اپنے نکاح کے لیے جا رہے تھے تو ساتھ میں حضرت عبداللہ کو بھی ساتھ لے کے اپنے بیٹے کو ان کا بھی نکاح کرنا۔ دوسرا سلسلہ اس دور کا یہ تھا کہ جب لڑکے کی شادی ہوتی وہ اپنے سسرال کے گھر جاتا تو وہاں 3-4 دن وہی رہتا، شادی کے بعد 3-4 دن راتیں وہی گزارتا، پھر واپس اپنے گھر آتا۔ تو یہ سارے جب جا رہے تھے، روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ اور دیگر جرگے کے لوگوں کو لے کر مکہ المکرمہ سے روانے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا جرگہ راستے میں چل رہا، اچانک دیکھا کہ ایک یہودن عورت گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ کی طرف نظر گھما کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے عبداللہ آ میرے پاس آ جا اور اپنی خواہش میرے ساتھ پوری کر لے۔ حضرت عبداللہ انکار کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں گناہ کا کام نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ اپنے دادا جان کے ساتھ طائف کے علاقے حلیمہ سعدیہ کے حضرت آمنہ کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر حضرت آمنہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، عبد المطلب کا بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت عبداللہ 4 دن اپنے سسرال کے یہاں رہ کر جب واپس آتے ہیں، مکہ المکرمہ کے قریب پہنچتے ہیں، وہ یہودن عورت پھر دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ کی طرف چل کر آتی ہے
اور کہتی ہے عبداللہ میں کوئی بدکار زناکار عورت نہیں ہوں جو میں تمہیں یہ دعوت دے رہی تھی کہ میرے قریب آ جاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ جب تم یہاں سے گزر رہے تھے تمہاری پیشانی میں مجھے نبوت کا چراغ نظر آ رہا تھا۔ میری خواہش یہ تھی کہ یہ نبوت والا سلسلہ میرے پیٹ سے ہو جائے، لیکن عبداللہ اب بتا تو رات کہاں گزار کر آیا ہے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ فلاں جگہ فلاں قبیلے کیا میرے دادا جان نے میرا نکاح کر لیا، میں 4 راتیں گزار کر آ گئے۔ حضرت وہ یہودن کہتی ہے ہاں میں سمجھ گیا عبداللہ تیرے پیر سے اللہ نے وہ نور نبوت کو اس عورت کے پیٹ کے اندر منتقل کر دیا۔ مجھے زنا کرنے کا کوئی شوق نہیں، میں بدکار نہیں، لیکن میری خواہش تھی۔ حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال کی عمر میں نکاح ہوا۔ اگلے سال آپ 18 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی تک پیدائش نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ کے پیٹ سے پیدائش نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ چل کر مکہ المکرمہ رخصتی ہو کر آ گئی، عبد المطلب کے گھر آباد ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب کی گھر والی عرصہ گزر گیا، عبداللہ کا انتقال ہوا، ابھی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں کچھ مہینے گزرے، گھر والی ساس ماں عبد المطلب کے پاس آ کر کہتی عبد المطلب اپنے بہو سے ذرا پوچھ لینا بولو سارے کے سارے مکے کے اندر ہماری ناک کٹ جائے، ہماری بےزتی نہ ہو جائے۔ یہ بڑی عجیب عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا لیکن دن پر ہی عطر لگا کر گھوما پھرا کرتی ہے، اسے سمجھاؤ یہ کیا کر رہی ہے۔ عبد المطلب نے کہا او میرے گھر والی سن، تیرا معاملہ تو کل کے حد تک ہے، میں مکہ کی گلیوں میں پھرا کرتا ہوں، مکہ کے سارے لوگ مجھ سے وابستہ میرے عزت و احترام کرتے ہیں، میں بیت اللہ کا متولی، اگر ایسی کوئی بات ہو کہ میری بہو عطر لگاتی ہے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، فکر کی بات ہے، کہیں عزت خاک میں نہ مل جائے، عزت مٹی مٹی نہ ہو جائے۔ گھر والی اپنی بیوی سے کہا تو پوچھ لینا۔ بار گھر والی کہتی ہے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بہو سے پوچھوں تیرے خاوند کا انتقال عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے، تجھے عطر لگانے کی اجازت کس نے دی، تو عطر کیوں لگاتی ہے؟ لیکن عبد المطلب رب کعبہ کی قسم جب بھی میں آمنہ کے چہرے کی طرف نظر دوڑاتا ہوں میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں آپ سے پوچھوں آمنہ عطر کہاں سے لگائی ہے۔ فرمایا خاموش ہو کر نظریں جھکا کر واپس ہو جاتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے ہمت کی، فرمایا او بہو ادھر آ، یہ کیا معاملات ہے، تیرے خاوند کا انتقال ہو چکا، تو عطر لگا کر مکہ کی گلیوں میں پھرا کرتی ہے، ہمارے وہاں یہ رواج نہیں، یہ طریقہ نہیں، یہ تو غم کے دن ہے، تجھے عطر لگانے کی اجازت کس نے دی؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے اور میرے سسر جی اور میرے ساس جی آپ نے کبھی دیکھا میں گھر سے باہر نکلی ہوں؟ کیا میں کبھی کسی بازار گئی ہوں یا مجھے عطر کی پہچان ہے؟ نانا آپ نے تو صرف میرے جسم سے عطر کی خوشبو دیکھی، واللہ اس مکان سے پوچھو جس گلی سے میں گزر جاتی ہوں، اس گلی سے پوچھو، اس گلی کے پتھر دیوار گواہی دیں گے کہ یہاں سے بھی خوشبو نکلتی ہے۔ آپ نے تو صرف اتنا ہی سنا۔ میں آمنہ کہتی ہوں رب کعبہ کی قسم جب سے میرے پیٹ میں یہ حمل بچہ آیا ہے میں مکہ کی گلیوں میں نکلتی ہوں، صبح کا سورج نکل کر مجھے سلام کرتا ہے، رات کی چاند کی کرنیں مجھے سلام کرتے ہیں، فرمایا درخت میرے سامنے جھک جاتے ہیں، پتھر و حجر مجھے سلام کرتے ہیں۔ عبد المطلب آپ تو پوچھتے ہیں عطر کہاں سے لگاتے ہیں؟ عطر کا کمال نہیں، یہ اس پیٹ میں آنے والے بچے کا کمال ہے۔ میں آپ تو بہت دور کے پوچھ رہے اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، میں بتاتی ہوں کہ کیا کیا معاملات اللہ نے میرے ساتھ۔ میں عبد المطلب
آپ نے پوچھ لیا عطر کہاں سے لگا لی؟ میں کبھی بازار نہ گئی، میں نے کسی عطر پڑوس سے عطر نہ خریدی، مجھے عطر کی پہچان نہیں۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں بتاؤں، جس کنویں پہ میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، اس کنویں کا پانی بھی کنویں کے منڈیل پر خود نکل کر آ جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ بھی سن لے، دنیا کی عورتوں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، 9 مہینے تک ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرا جتنا عرصہ گزر گیا بچہ میرے پیٹ میں، کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ میں یہ تو چھوٹی سی آپ نے بات دیکھی ہے کہ عطر کہاں سے لگاتی ہے، ابھی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں پتا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے، میں ایک دن رات کے اندھیرے میں سویا ہوا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک زنجیر نکلی جو آسمانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اس سے ایک درخت بنا اور درخت کے اوپر پل لگے۔ فرمایا میں نے نجومیوں سے، تعبیر دانوں سے تعبیریں پوچھی، مجھے بتایا گیا اللہ آپ کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا کرے گا جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اور کیسے روشن کرے گا؟ قرآن مجید کا ارشاد، قرآن مجید کی آیات مبارکہ، فرمایا سورج کو ہم نے پیدا کیا، سورج کے ساتھ اللہ نے سورج کی صفت یہ بتائی، فرمایا سراجا وہاجا، ہم نے سورج کو پیدا کیا ایسا سورج جو جلا کر رکھ دے۔ سورج جب گرمیوں میں نیچے ہوتا ہے یا گرمیوں میں جب تپش زیادہ ہوتی ہے تو انسان کی حالت خراب کر دے، لوگوں کو چہروں پر چادر ڈال دیتے ہیں جی نہیں کہیں کالے نہ ہو جائے۔ تو سورج کی اتنی تپش ہوتی ہے، انسان کے جسم پر بھی اثرات ڈال دیتا ہے، انسان کے جسم کو کالا کر دیتا ہے۔ وہ کہیں پر آگ لگی تو وہ سارے نیچے جمع ہو گئے، آوازیں لگائی کہ جی ایسا کرو، اوپر والی بلڈنگ سب سے اخیر والی بلڈنگ میں کہیں آگ لگ گئی تو نیچے لوگ جمع ہو گئے، کہا جی اوپر سے نیچے تک لوگوں کو اتارنا مشکل ہے، اس تک جل جائیں گے، ایسا کرو پورے اوپر ہی چھت سے پھینکنا شروع کر۔ اب لوگوں نے اوپر سے بندوں کو پکڑ کے نیچے پھینکنا شروع کر دیا، نیچے لوگ کھڑے ہوئے پکڑ رہے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں جی سائڈ پہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اخیر میں کہیں ایک حبشہ کا یا افریقہ کا کالا سا بھی اندر تھا اس بلڈنگ میں، اس کو پکڑ کے جو ہی آگے کیا تو نیچے والے نے آواز دی، نہیں جی جو زندہ ہے ان کو پھینکو، جو جل چکے ہیں ان کو نہیں کرنا۔ وہ کالے اختر حالت ہو جاتی ہے کہ میں سورج کی صفت یہ بیان کی سراج وہاجا، ایسے چمکدار سورج جو انسان کو جلا کر رکھ دے، لیکن آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا سراج منیرا، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتا ہوا سورج بنایا۔ منیرا کہا جاتا ہے ایسی روشنی کو، ایسی چمک کو جو انسان کو فائدہ تو دے لیکن نقصان نہ۔ سورج ہمیں فائدہ دیتا ہے لیکن تکلیف بھی دیتا ہے، تو اس کو سراج، سورج کو بھی سراج، اور یہاں نبی علیہ السلام کے لیے بھی سراج، لیکن وہاں وہاجا اور یہاں منیرا، ایسے سورج جو انسان کو فائدہ دے۔ تو میں نے خواب دیکھی اور نجومیوں سے پوچھا تو بتایا کہ جی آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو ساری کائنات کو روشن کرے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی مجھے پتہ نہیں تھا، پیدائش کے دوران، ڈلیوری کے دوران تکلیف ہوتی ہے، مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، مجھے ذرے برابر بھی تکلیف، اور عام مردود جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جسم کے پیدائش کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے علائشیں ہوتی ہیں، گندگی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف پیدا ہو، خطرہ آپ کا ہوا ہو،
حضرت آمنہ فرماتی ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ایک بات یقینی ہے، ایک بات سب کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بروز پیر صبح کے وقت 4:20 کے قریب ہوئی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے، 10 سے 15 منٹ گزرے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے رب کعبہ کی قسم میرا بچہ میرے قریب لیٹ کر یوں چلانگ ماری اور سجدے کے اندر گر گئے۔ آپ کافی دیر تک سجدے میں رہے، یہ نہیں کہ آپ پلٹ کے یا آپ کے دوسری طرف چلے گئے، نہیں بلکہ اپنے عزم ارادے قوت کے ساتھ آپ نے سجدہ کیا اللہ کے لیے، ماتھے کو زمین پر اپنی جائے پیدائش پر ٹیک کر تاکہ لوگوں کو اعلان کر کے بتا دیا لوگوں جھکنا ہے تو ایک اللہ کے در پر سجدہ کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ اعلان کر دیا لوگوں جو 360 کے پجاری تھے میں محمد رسول اللہ کا اعلان ہے آج کے بعد ایک اللہ کے پجاری بن جانا، اب 360 کا زمانہ چلا گیا، اعلان کر دیا میری امت سب کچھ کر جانا لیکن نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے در پہ جھکنا نہ چھوڑنا، میں محمد رسول اللہ پیدائش کے ساتھ پیغام دے رہا ہوں، اپنے رب کے اپنے ماتھا ٹیکنا، اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں کچھ منٹ نکال کر اللہ کے سامنے سجدہ کر لینا۔ میرے آپ کے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہوئے پیغام دے کر چلے گئے کہ سجدہ نہیں چھوڑنا، اپنے رب کے سامنے جھکنا نہیں چھوڑنا، جس وقت اپنے رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دو گے تو ہر در پر جھکنا پڑے گا، اگر ایک اللہ کے در پر جھکو گے تو در در کی ٹوکریں نہیں کھانی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر تھے، جیل کے 2 قیدی کہنے لگے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور میرے جیل کے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ 10 خدا کے سامنے جھکنا آسان ہے یا ایک خدا کے در پہ جھکنا آسان ہے؟ 10 خداؤں کو ماننا آسان ہے یا ایک خدا کو ماننا آسان؟ پتہ ہی نہیں، یہی ہمارا در ہے، یہی ہمارا جینا، یہی ہمارا مرنا، چاہے مصیبت آئے تب بھی اللہ، مشکل آئے تب بھی اللہ، راحت آئے تب بھی اللہ، نقصان ہو جائے تب بھی اللہ، فائدہ پہنچے تب بھی اللہ، ایک اللہ، ایک ذات کی صفت، ایک در پہ جھکیں گے تو سارے دروں سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کو چھوڑ دیا تو در در پہ جائیں گے اور ہر جگہ سے ٹوکرے میں، ہر جگہ سے دھتکارے جائیں گے۔ میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی لمحے گزرے ہیں، 15 سے 20 منٹ گزرے ہیں، فرمایا سجدے کے اندر، اور پھر آپ سجدے سے دوسری طرف ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سائڈ پہ ہوئے سیدھے ہو کر لیٹے، آپ نے اپنے دستے بازو کو اٹھایا، ابھی بچہ 15-20 منٹ کا ہے، ہاتھ اٹھایا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے آپ نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں دنیا کے اندر اما ابو ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے کھلونے لا کر دیا کرتے ہیں، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، کبھی ایک کھلونا کبھی دوسرا کھلونا، کبھی باہر میں جا کر سیر کرائے، کبھی باہر ملک کی سیر کرائے، کبھی پارک کی سیر کرائے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے ابھی پیدا نہیں ہوئے تو آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ابھی کچھ عرصہ گزرا ہے کہ والدہ بھی 6 سال کی عمر میں رخصت ہو چکی ہے۔ فرمایا یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے، کیسے کائنات کا سردار بنے گا، اس کو کوئی پارک میں لے کے جانے والا نہیں، اس کو کوئی کھلانے والا نہیں، اس کو کوئی کھلونے دلانے والا نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں یہ میرا معبود ہے، یہ میرا نبی ہے، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ رب کعبہ کی قسم میرے محمد کو کھلونوں کی ضرورت پڑے گی، تمہیں اپنے محمد کے انگلی سے چاند کو کھلونا بنا کر اپنے محمد کی انگلی سے چاند کو چلاؤ۔
حضرت ابن عباس فرماتے رب کعبہ کی قسم میں نے چھوٹے سے محمد کو دیکھا، آپ بستر میں لیٹے ہوئے ہاتھ اوپر کرتے ہیں، طاقت نہیں، ہاتھ ادھر گرا آسمان اوپر دیکھا تو چاند بھی ادھر چلا گیا، آپ نے ہاتھ ادھر کیا تو چاند بھی ادھر چلا گیا۔ فرمایا لوگوں تم کیا سیر کراؤ گے اپنے بچوں کو، یہ تو محمد یتیم تو یتیم ہے، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں، سیر کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ تم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کسی ملک تک لے جاؤ گے، دور دراز لے جاؤ گے، لیکن میرے محمد کی سیر کی باری آئی، آسمان زمینوں سے اٹھا کر بیت اللہ سے اٹھا کر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں سے نیمان بڑھا، حتیٰ کہ رب کائنات نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا، فکان قاب قوسین او ادنی، ایک کمان یا دو تیر کمانوں کے برابر اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں یہ کیا سے زیادہ سے زیادہ چاند پر پہنچ گئے، شور ہو گیا جی، چاند پر پہنچ گئے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ آج آپ پہنچے ہمارے نبی 1450 سال پہلے، چاند کیا چاند سے 1000 آپ بلند کے اوپر چلے گئے اللہ کے آستہ۔ ترقی یافتہ وہ دور تھا، آپ کا کیا دور؟ صرف چاند پر پہنچ کر پہلے ایوارڈ لے لیے جی ہم اتنے دور چلے گئے، پہلا ایوارڈ اور سب سے اونچائی پر جانے کا ایوارڈ اللہ کے پاس رب کائنات کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ بچپن کے دن ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی کچھ دن گزرے ہیں، آپ کی پرورش کا مسئلہ آیا کہ ان کی پرورش کرنی ہے۔ عرب کے دستور تھا، رواج تھا، دیہات سے دور دراز علاقوں سے عورتیں آ کر بچوں کو لے جایا کرتی، شہر والی عورتیں بھی اپنے بچوں کو ان کو دے دیا کرتی، بچہ دیہات میں جائے گا، دیہات کی آب و ہوا صاف ہوا کرتی ہے، زندگی بڑی صاف ہوا کرتی ہے، وہاں بچے کی پرورش ہوگی، بچہ صحت مند ہوگا، بچہ اچھا ہوگا۔ فرمایا حضرت آمنہ نے بھی ارادہ کیا، حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہے ہم طائف سے عورتیں چل کر چلی گئی مکہ المکرمہ کے اندر، ہم اپنے ہی بچے لائیں گے، ان کی پرورش کریں گے، اور جو عورتیں پرورش کیا کرتی انہیں اجرت ملتی، تنخواہ ملتی، پیسے ملا کرتے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے زہرہ قبیلے سے تعلق رکھنے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے بنو سعد سے تعلق رکھنے والی، فرمایا ہم چل کر آئی ہیں، ایک عورت آئی اپنے لیے بچہ لے لیا، دوسری تیسری، حتیٰ کہ بچے ختم ہو کر حضرت آمنہ کے دروازے پر ایک عورت آئی، دستک دی، میں کوئی بچہ ہو ہمیں دو، ہمیں کچھ تنخواہ دو، آپ کی بچے کی پرورش کریں گے، ہم آپ کی بچے کو پالیں گے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا بچہ تو ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، لیکن یتیم تو یتیم ہے، اس بچے کا کوئی والی نہیں، والد نہیں، تمہیں تنخواہ کہاں سے ملے گی، میری اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں تنخواہ دے سکوں۔ ہر عورت آئی واپس چلی گئی کہ یہاں سے بچہ نہیں لینا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ چل کر آئی، دستک دی، فرمایا بچہ چاہیے، فرمایا ہاں بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، فرمایا اچھا ہے تو صحیح لیکن دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے دروازہ کھولا، میرے محمد پر جب نگاہ پڑی تو میرے دل کے اندر ٹھنڈک آ گئی، سارے کا سارا جسم ٹھنڈک ہو گیا، سارے کا سارا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا آمنہ ذرا یہ کپڑا تو ہٹا، چہرہ تو دکھا، فرمایا جو میں نے چہرہ دیکھ لیا، رب کعبہ کی قسم جس حلیمہ کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا وہ چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ میں نے کہا ہاں میں لے کر جاؤں گی، فرمایا ہاں، ساری عورتیں چھوڑ کر چلی گئی، لیکن حلیمہ نے ہاں کر دی۔ معاملہ ساری عورتوں کے چھوڑنے کا نہیں تھا، اللہ کو ساری عورتیں پسند نہیں تھی، اللہ کو جو عورت پسند تھی اللہ نے اس عورت کو لا کر کھڑا کر دیا، حلیمہ تم نے لے کر جانا ہے۔ یہ عورتوں کا کمال نہیں تھا کہ انہوں نے چھوڑ دیا، کمال یہ تھا کہ اللہ نے ان کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ اللہ نے جس عورت کا انتخاب کیا تو پھر اس نے یتیم کو تو یتیم کو کچھ کو بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا حلیمہ سعدیہ بچے کو اٹھایا، فوراً اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر
اپنے بائیں طرف کی چھاتی کی طرف بچے کو لٹایا تاکہ بچے کو دودھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بند کر لیا، آپ نے دودھ نہیں پیا۔ دوسری طرف پلٹ کر دائیں طرف چھاتی سے بچے کا منہ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اور لوگوں، میرے نبی نے بچپن میں ابھی کچھ دنوں کے پیغام دے دیا، کبھی ظلم و ستم نہ کرنا، میں نبی تمہیں پیغام دے کر جا رہا ہوں، کسی کی زمین کو ہڑپ نہیں کرنا، کسی کی جائیداد کو غصب نہیں کرنا، ایک کدال دو کدال مار کر زمین اپنی طرف نہ بیچنا۔ یہ تم زمین تو بڑی کر رہے ہو لیکن اپنے قبر کو تنگ کر رہے ہو۔ میں محمد تمہیں چند دنوں کی زندگی، چند گھنٹوں کی میری زندگی ہے، لیکن میرے بھائی چھاتی پہ منہ نہ لگایا، تمہیں پیغام دے دیا کہ یہ بائیں چھاتی میرے دوسرے بھائی کی ہے، میں اپنی دوسرے بھائی کا حق کیسے مار سکتا ہوں؟ ابھی چند دن ہیں، اس چھاتی سے کیوں نہیں پیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رضائی بھائی حضرت حلیمہ کے ایک اور بیٹے، وہ چھوٹے تھے، وہ دودھ پیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، پیغام دیا کہ کسی کے چیز کو ناحق نہیں لینا، ناحق غصب نہیں کرنا، زمینیں نہیں لینی، دھوکہ بازی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں۔ فرمایا دائیں چھاتی سے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند فرمایا، ہاں ایک بچہ تو مل گیا ہے، یتیم ہے، لیکن ان کو لے کر چلتے ہیں، دیکھیں گے جو اللہ کو منظور ہو۔ فرمایا لے کر بچے کو لے کر نکلنے لگے، ابھی دروازے پر پہنچے، حضرت آمنہ آئی، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا لخت جگر ہے، میں نے اپنے کوکھ سے جنا ہے، ذرا مجھے ایک دیدار کرا دیا جائے۔ حضرت آمنہ نے دیکھا، پھر بچہ حوالے کر دیا، یہ میاں بیوی دونوں جا کر اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے۔ حضرت آمنہ پھر دوڑتے ہوئے آئی، کہنے لگی ایک مرتبہ پھر زیارت کرا دو، تمہیں کیا پتا، ایک تو یہ میرے لخت جگر میرے کوکھ سے پیدا ہوا ہے، لیکن اس صرف کوکھ سے پیدا ہونے کی بات نہیں، میری جتنی زندگی میں میرے پیٹ کے اندر یہ بچہ رہا ہے، میں نے اللہ کے قدرت کے کرشمے دیکھے۔ فرمایا حلیمہ بڑا خیال رکھنا، بڑے عجیب قسم کا بچہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں بچے کو لے کر بیٹی آگے خاوند بیٹھ گیا، پیچھے میں بیٹھ گئی، بچے کو اپنے گود کے اندر لیا ہوا، ہم نے چلنا شروع کیا، اونٹنی نہ چلی، اونٹنی بیٹھی رہی، اونٹنی نے چلنے کا نام نہ لیا، خاوند بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، حلیمہ سعدیہ بھی پریشان، معاملہ کیا ہے؟ غیبی التجا الہام ہوا، فرمایا جو آگے بیٹھنے والا، جو سب کا سردار، جو سب سے آگے بیٹھے گا، جب تک اسے اونٹنی پر آگے نہیں بٹھاؤ گے اونٹنی نہیں چلے گی۔ حلیمہ سعدیہ نے بچہ اپنے خاوند کے گود میں دیا، فرمایا اس بچے کو آگے بٹھاؤ، بچے کو آگے بٹھایا تو فرمایا وہ اونٹنی اس طرح چلنے لگی جیسے ہوائی جہاز بن گئی۔ فرمایا نبی نے پیغام دے دیا، نبی سب سے آگے، نبی کے امتی سب سے آگے، اس لیے تو فرمایا قیامت والے دن سب نبیوں کی امت سے پہلے یہ امت جائے۔ فرمایا حلیمہ سعدیہ کے خاوند کی پیٹھ آئی محمد الرسول اللہ کی طرف، اونٹنی نے چلنا گوارا نہ کیا، کیسے تم نے محمد کی طرف پیٹھ کر لی؟ ایک جانور کو بھی سمجھے محمد کی طرف پیٹھ کرو گے تو جانور بھی رک جائے گا۔ کیا ہو گیا میرے مسلمان بھائی کو؟ کیا ہو گیا میرے مسلمان بہن کو؟ کیا ہو گیا میرے مسلمان بھائی کو جو محمد کی ہر ادا سے منہ پھیرنے کو تیار؟ نام تو بلال ہے، نام تو ثاقب ہے، نام تو بلال ہے، نام تو ابو بکر ہے، لیکن چہرے پر نبی کی داڑھی نہیں، سر پر نبی کی پگڑی نہیں، جسم پر نبی کا لباس نہیں، شادی میں نبی کا طریقہ نہیں، غمی میں نبی کا طریقہ نہیں، اخلاق نہیں، دعویٰ نبوت نبی کے ساتھ پیار ہونے کا، نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، لیکن نبی کے اداؤں سے منہ پھیر نہیں۔ فرمایا جہاں اونٹنی نہ چلی، تعلیم دے دی کہ نبی کی طرف پیٹھ کرو گے تو تب بھی ناکامی ہوگی، اور نبی کی اداؤں سے سنتوں سے منہ پھیرو گے تو تب بھی ناکامی۔
فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر وہ عورتیں جو پہلے بچوں کو لے کر نکل چکی تھی، دور دراز چلی گئی تھی، 3 دن کی مسافت ہو چکی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر چند ہی دن کے اندر وہاں پہنچ کر ان سے آگے نکلنے لگی۔ ایک عورت دیکھنے لگی، دوسری عورت دیکھنے لگی، اور حلیمہ معاملہ کیا ہے، اونٹنی کہاں سے آ گئی، یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں تھی، اس کو چارہ کہاں سے، بڑی پلی تازی لگ رہی ہے اور سب سے آگے طاقتور بن گئی، معاملہ کیا، اونٹنی کہاں سے لے کر آیا، یہ اونٹنی کہاں سے تبدیل کر لی۔ حلیمہ نے فرمایا او عورتوں او نادانوں، تمہیں پتہ نہیں، اونٹنی بھی وہی ہے، سوار بھی وہی ہے، لیکن 2 سواروں کے ساتھ جو تیسرا سوار آ گیا کمال کر کے چلا گیا۔ پہلے 2 تھے اب 3 آ گئے، کمال یہ ہے کہ اونٹنی میں بھی برکت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے گھر کے اندر پہنچ گئے، میں نے خاوند سے کہا جاؤ، دودھ تو نہیں بکری کے تنوں میں، لیکن جاؤ نکالنے کی کوشش کرو۔ فرمایا خاوند کے، فرمایا ایک برتن منگایا، اس کے اندر دودھ نکالا، گھر والوں کو دیا، یہ برتن بھر گیا، دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن، تیسرا برتن۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے رب کعبہ کی قسم، حلیمہ کے گھر میں برتن ختم ہو گئے لیکن دودھ کے بکری کے تنوں میں دودھ ختم نہ ہوا۔ فرمائے جس وادی میں آپ کے جانور چرنے کے لیے جایا کرتے، وہاں سے آپ کے وہاں گھاس نام کا کوئی چیز نہیں، وہاں چانے نام کی کوئی چیز نہیں، آپ کے جانور بڑے پلے پھولے اور جی پیٹ بھر کر آتے، سارے لوگ اپنے نوکروں کو جا کر دانا دیتے، وہ جی تم کہاں بکریاں چرا کے آتے ہو؟ حلیمہ کی بکریاں نہیں دیکھی، وہ کہاں سے کہا کر آتی؟ انہوں نے کہا حلیمہ کے بکریوں کا مسئلہ نہیں ہے، حلیمہ کے گھر میں جو آئے ہیں، جو ذات آئی ہے، یہ ساری صرف نبی کے آنے سے برکت، نبی کی سنت زندگی میں آئے گی تو گھر میں برکت، نبی کا طریقہ گھر میں آئے گا تو برکت، نام مسلمان ہو طریقہ انگریز کا ہو اور اوپر سے یہ سوچو کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر میں فساد فتنہ ہے، گھر میں چھوٹے بڑی کی تمیز نہیں، کوئی ادب احترام نہیں کرتا تو کہاں سے کرے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن، چھوٹی بہن، آپ کی بڑی بہن رضائی بہن تھی، شیما نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے کھیلا کرتی تھی اور بکریاں چرایا کرتی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے 2 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ساتھ گئے ہوئے، شیما بھی ساتھ ہے، اتنے میں دوڑتی بھی آئی، فرمایا جی کچھ لوگ آئے اور جو ہمارا بھائی ہے محمد، اس محمد کو جو ہے اس کے قریب کھڑے ہو گئے اور اس کو پکڑا ہوا ہے، تو والدہ بھی جلدی جلدی حلیمہ بھی بھاگ کر چلی گئی، دیکھا تو نبی علیہ السلام اسی طرح کھڑے ہوئے، فرمایا ہاں کیا ہو گیا میرے بیٹے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ فرمایا ہاں جی کچھ لوگ آئے تھے، ایک اس طرف کھڑا تھا ایک دوسرے طرف، ایک نے پوچھا یہ وہی ہے، دوسرے نے کہا جی وہی ہے، پھر مجھے لٹایا گیا، میرے سینے کو کھولا گیا، اوپن آپریشن کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، تشتری پہ رکھ کر آب زمزم سے دھویا گیا اور اس کے بعد اس کے اندر ایک حکمت بڑا پیارا ڈالا گیا اور وہ دل واپس میرے یہاں رکھ کر اس کو جوڑ دیا، ہاں دیکھیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرا کوئی خون نہیں نکلا لیکن میرے سینے پہ نشان موجود۔ حضرت حلیمہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی نہ کوئی یہ ایسی ذات ہے جس کے لیے سارے راستے کھولے جائیں۔ فرمایا یہی بہن شیما اور یہی والدہ حلیمہ سعدیہ، زمانہ گزر گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہم بیٹھے ہوئے ایک بوڑھی مائی صاحبہ چل کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے دوڑ کر چلے گئے، اپنے پاس بلایا، کملی والی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، صحابہ فرماتے ہم حیران رہ گئے، نبی کی عظمت و برکتوں والی چادر، کملی والی چادر اس بوڑھی مائی کے لیے کیوں بچھا دی گئی؟ فرمایا مائی سے حسن سلوک کر کے، مائی
सवारी को रुखसत करके दूर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ चल दिए। वापस आए साहबा फरमाते हमने पूछा अल्लाह के पाक पैगंबर ये माई बूढ़ी साहिबा कौन थी? आपने इतना इज्जत एहतराम किया हत्ता कि कमली वाली चादर भी नीचे बिछा दी। आपने फरमाया मेरे साहबा तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी माँ हलीमा सादिया जिन्होंने मुझे दूध पिलाया मेरी परवरिश की। फरमाया मैं क्यों अपनी माँ की इज्जत एहतराम न करूं? हजरत शीमा जो आपकी बहन थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मौजूद 7-8 साल मदीना के गुजर गए। ग़ज़वे हुनैन पेश आया, बहुत सारे लोग कैदी होकर आए। इतने में इत्तला मिली फरमाया एक औरत है कैदियों में जिनका कहना ये कि मेरा नाम शीमा है, मैं तुम्हारी मोहम्मद की बहन हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने पूछा कौन? फरमाया नाम शीमा बता दिए। ये बातें उसने कही। आपने फरमाया बुलाओ उसे। फरमाया बुलाया गया। आपने फरमाया माई कौन? फरमाया मोहम्मद तेरा भाई, तेरे बचपन का साथी, तेरे साथ बचपन में खेलने वाली। क्या मोहम्मद तुझे याद नहीं है? मैं और तू एक दफा खेल रही थी, मैंने तुझे पकड़ा, तूने मेरे हाथ पर चक लगाया, दांतों के निशान आज भी मेरे अंगूठे पर मौजूद है। आपने वो अंगूठा देखा, दांतों के निशान देखे। आपने फरमाया मेरे साहबा इस जितना कुछ आया, जितने के लिए मेरे शीमा बहन की वजह से सबके सबको आजाद कर दो। एक तो मोहम्मद की बहन है जिसके बदले आपने सारी कैदियों को काफिरों को आजाद कर दिया। फरमाया मेरी बहन जो चाहे कहे मान लो। एक मेरी और आपकी बहन है जिनकी जायदादों पर हमने कब्जा कर रखा है, जिनकी जमीनों को हम गस्ब कर लेते हैं, विरासत में हिस्सा नहीं देते और नाम लगाते हैं हम मोहम्मदी है, हम मोहम्मद के मानने वाले हैं। मोहम्मद से अपने बहन के बदले में सारे काफिरों को भी जोड़ने के लिए तैयार, लेकिन मेरा मुसलमान भाई एक कनाल जमीन, एक मरला जायदाद अपनी बहन को देने को तैयार नहीं। नाम है मोहम्मद होने का, दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह का और इरादा है जन्नत में जाने का। ऐसे जन्नत नहीं मिलेगी। ये जो नबी आए हमें तालीम देकर गए, हमारी तरबियत कर गए कि हमने क्या करना है। और ये जो रबी अव्वल का महीना है, रब्बना वबाअस फीहिम रसूला, अल्लाह ने जो रसूल को मबूस फरमाया इसी मकसद के लिए कि इन लोगों को तालीम और इनके अखलाक और इनको सीरत अपनाना सिखाए, सीरत मनाना ना सिखाए। एक है मनाना और एक है अपनाना। आज तो मिलाद या सीरत मनाने वाले ज्यादा है लेकिन अपनाने को नहीं कोई तैयार। जी मेरे पास बड़े पैसे हैं जी, मैं जलसा करा लेता हूँ, मैं ये कर, अच्छा जी छोड़ 10 लाख का जलसा छोड़, तो इतनी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। ये दाढ़ी है ना, दाढ़ी इस पर ब्लेड मारना छोड़। ओह ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इतने भी बड़े आशिक हम नहीं है। 5-10 लाख लगाने के लिए तैयार है लेकिन एक दाढ़ी के लिए तैयार। अच्छा जी नबी का लिबास अपनाओ ना, अच्छा जी अपनी शादी में सुन्नत के मुताबिक शादी कर लो ना, एक ही मर्तबा तो खुशी मिली है अल्लाह के बंदे, जिंदगी में एक ही मर्तबा खुशी मिली और उसमें भी अल्लाह और उसके नबी को नाराज कर दो तो फिर कब राजी करो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.